الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله المثل الأعلى أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا احب الله عبدا نادى جبرائيل ان الله يحب فلانا فاحببه فيحبه جبريل فينادي جبريل في اهل السماء ان الله يحب فلانا فاحبوه فيحبه اهل السماء ثم يوضع له القبول في الارض متفق علیہ۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیک وسلم۔ ماشاء اللہ، نوجوان نانے مجاہد نگر بڑے ہی ذوق اور شوق کے ساتھ اس مجلس کو سجائے ہوئے ہیں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مسجد ہاذا کے ذمہ داروں کو، جنہوں نے اس مجلس کے سجانے کی اجازت اور اس کے ساتھ پر جوش انداز میں کوششیں فرمائی ہیں، اور میں مولانا مولوی ارباز چشتی قادری صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جن کی کاوشوں سے الحمدللہ اس علاقے میں دین و سنیت کا کام شب و روز جاری اور ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور مزید اللہ تعالیٰ ان سے دین و ملت کا، اہل سنت کا کام لے۔ ماشاءاللہ بعد نماز عصر مسجد میں روزانہ تعلیم قرآن کا سلسلہ جاری ہے، جیسا کہ ابھی مولانا نے ذکر کیا، اور ہر اتوار کو ماشاءاللہ نعت پاک کی محفل سجائی جا رہی ہے۔ پھر ہر مہینے الحمدللہ مہینے کی مناسبت سے ایک پروگرام تشکیل دیا جا رہا ہے، جو آج الحمدللہ ہم جس میں جمع ہیں۔ آج ہمارا جو عنوان ہے وہ عنوان بہت بڑا ہے، ذات بھی بہت بڑی ہے، بس کرم والا کرم یہ ہے کہ ہماری زبانیں اس پر طاقت نہیں رکھتی، لیکن یہ ہماری زبان کا غسل ہے، ہمارے اعمال کا غسل ہے کہ ہم ان کے ذکر سے اپنے اعمال کو بھی معطر کر رہے ہیں، اپنی زبانوں کو بھی معطر کر رہے ہیں۔ بڑا یعنی جیسی ذات ہوگی ویسا ہی میزان میں اس کا وزن ہوگا۔ ویسے عام طور پر اولیاء کرام کا مقام و مرتبہ، ہر ایک صالح بندے کا مقام اپنی جگہ بہت بلند ہے۔ ایک نارمل جن کو تقوی میں کمال حاصل ہو گیا، جن کو حلال اور حرام کی تمیز ہو گئی، اس کا مقام اتنا بلند ہے کہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کعبے کو مخاطب کر کے، کیا کہہ کر؟ اے کعبہ تو اللہ کا گھر ہے، اس زمین پر سب سے پہلا گھر جو اللہ کا بنایا گیا وہ تو ہے۔ تمام فضائل جو کعبے کے ہیں حضور نے بیان کیے اور کہا کہ تجھے دیکھنا عبادت ہے، تیرے پاس ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہے، یہ سب کچھ ہے، لیکن اے کعبہ ایک مومن کی شان تجھ سے بڑھ کر ہے۔ یہاں سے معلوم ہو رہا ہے کہ وہ شخص جو حلال اور حرام کی تمیز رکھتے ہوئے شریعت پر چل رہا ہے، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ کعبے سے افضل حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا وہ مومن تجھ سے افضل ہے۔ تو کیا مقام؟ مطلب یہ ہے کہ اس کو دیکھنا بھی عبادت بن گیا،
اس کا ذکر کرنا بھی جو ہے عبادت کے اندر، عبادت کے زمرے میں داخل ہے۔ اسی کو شیخ الاسلام نے کہا عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جہاں پہ اللہ کے محبوبوں کا ذکر ہوتا ہے اللہ کی وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو وہاں رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے، صرف ان کے ذکر کی یہ برکت ہے۔ کس کی؟ پیران پیر کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ عام جو اللہ کے صالح بندے ہیں ان کا یہ مقام ہے کہ اگر ان کا ذکر خیر کر دیا جائے، وہ مقام اس سے پہلے جو تھا اس کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن ذکر کے بعد یہ مقام ہے کہ وہ مقام رحمت بن جاتا ہے۔ یہ تو ہم جہاں بیٹھے ہیں یہ تو پہلے سے ہی مقام رحمت ہے۔ مسجد اللہ کا گھر، رحمتوں کی جگہ، فرشتوں کے آنے جانے کی جگہ، پھر یہاں پر پھر ان اللہ والوں کا تذکرہ کرنا، اللہ اکبر، کتنی برکتوں کا باعث ہوگا۔ پھر اللہ والوں میں پیران پیر کا تذکرہ کرنا، یہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ عرض کر رہا ہوں، ہم سمجھے اس محفل کے مقام اور مرتبے کو، بہت بڑی محفل ہے، بہت بڑی۔ یوں سمجھیے آپ کہ اس ذکر کے ساتھ اگر آپ اٹھنے سے پہلے جو مانگیں گے انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کریں گا، مجھ کو عطا کریں گا، ہم سب کو عطا کریں گے۔ تو دعا بھی کر کے اٹھنا انشاءاللہ۔ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جہاں اللہ کے محبوبوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو شیخ الاسلام فرماتے ہیں اندازہ کیجئے کہ ان کے ذکر کی یہ برکت ہے کہ وہاں وہ مقام رحمت بن جائے، تو جہاں یہ خود آرام کر رہے ہو اس کا مقام کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، اندازہ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اولیاء کرام کی بارگاہ میں حاضری دینا اور اس مقام پر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرنا یہ بڑی سعادتوں کی بات، بڑی برکتوں کی بات ہے، کیونکہ وہ مقام رحمت ہے۔ ان کے ذکر کی مجلس رحمت والی بن جاتی ہے، تو جہاں وہ خود آرام کر رہے ہیں، پھر اللہ والوں کی کیا شان ہوتی ہے۔ دیکھیے ان کا جسم جو ہوتا ہے نا وہ بھی ایک مقام رکھتا ہے، ان کی روح بھی ایک مقام رکھتی ہے اللہ کی بارگاہ میں، ہر ایک کا ایک اپنا اپنا مقام ہے۔ حضور پاک علیہ السلام جہاں آرام فرما رہے ہیں وہ مقام عرش معلی سے بھی افضل ہے۔ کیوں بولے؟ اس واسطے بولا گیا کیونکہ عرش سے افضل حضور ہیں، اور یہ اللہ تعالی کی تخلیق کا ایک ضابطہ ہے کہ جس کی جہاں سے خمیر مٹھی لی جاتی ہے وہ وہیں جا کے تدفین ہوتا۔ تو حضور پاک علیہ السلام جہاں آرام کر رہے ہیں، حضور کا جسم مبارک، وہ جسم مبارک جو معراج میں حضور اس جسم کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، وہ جسم اس مٹی سے بنایا گیا تھا، تو اسی لیے کہا کہ وہ مقام عرش سے بھی افضل ہے۔ تو اب علی ھذا القیاس، آپ لوگ شعور والے سمجھ سکتے، جو جیسے مرتبے والا ہوتا وہ مقام، وہ جگہ ویسے مقام والی ہو جاتی، وہ جگہ بھی مقام والی ہو جاتی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی شانیں اور بڑی شانوں کا مالک اللہ نے پیران پیر غوث اعظم دستگیر کو بنایا ہے۔ لیکن میں یہ پیران پیر غوث پاک کی تخوے پر، آپ کی علمی خدمات پر 2-3 باتیں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ آپ ماشاءاللہ پیران پیر کی تفصیلات، آپ حضور پیران پیر کی زندگی کے حالات آپ ماشاءاللہ سماعت کرے ہوں گے جمعہ کے موقع پر۔ میں المختصر عرض کروں ایک بات گفتگو کے آغاز سے پہلے، وہ یہ کہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ خالق ہے اور مالک ہے، اور کیا ہے؟ حکم دینے والا ہے۔ اللہ عامل ہے، عالم ہے۔ عامل عمل کرتا کیا اللہ؟ نماز پڑھو بولا کرتا، پڑھتا کیا اللہ؟ نماز پڑھتا کیا اللہ؟ نہیں۔ روزہ رکھنے کا حکم دیا، رکھتا کیا اللہ؟ اللہ نہیں رکھتا۔ زکوٰۃ کا حکم دیا، اللہ دیتا کیا زکوٰۃ؟ نہیں دیتا۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ حاکم ہے، حکم دینے والا ہے، ہم محکوم ہیں، اس کے حکم کو بجا لانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی احکامات بتانے والا ہے، ہم ان احکامات پر عمل کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ پر کوئی پابندی ہے کیا؟ نہیں ہے اللہ کے اوپر کوئی پابندی۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی حکم دے سکتا کیا؟ اللہ کو کوئی حکم نہیں دے سکتا۔ ہاں وہ خود کوئی چیز اپنے اوپر لازم کر لے، یہ اس کی شان ہے، اور جس چیز کو لازم کر لے جو چیز کو لازم اللہ نے فرمایا
اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، دو چیزیں ایسی ہیں، کتنی؟ بولیے، دو چیزیں ایسی ہیں رہتی دنیا تک، اللہ بھی کرے گا اور اللہ نے بندوں کو بھی کرنے کا حکم دیا، صرف دو ہی چیزیں۔ نماز یہ ہمارا ذاتی عمل ہے، اللہ کا حکم بجا لانا ہے، پڑھنا ہے، اللہ نہیں پڑھتا۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں، اس گفتگو سے انشاءاللہ ہم آغاز کریں گے تاکہ بات کا وزن آپ کو بھی سمجھ میں آئے، ہم جو ذکر میں بیٹھے ہیں وہ اس کا مقام کیا ہے۔ دو چیزیں ایسی ہیں، اللہ بھی کر رہا ہے، مخلوق کو بھی حکم دیا، دو، ایک درود کا معاملہ ہے، اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، اللہ کو کوئی حکم نہیں دیا آپ درود پڑھیے حبیب پر، یا کسی جماعت نے اللہ سے عرض کیا مولا یہ کام تو کر، اللہ نے کہا نہیں میں خود کرتا ہوں، ان اللہ وملائکتہ، میں بھی کرتا ہوں، میرے بعد اللہ کیا فرمان، میں فرشتوں سے بھی کہا، فرشتے بھی کرتے ہیں، پھر اللہ نے تیسرے مقام پر کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنو۔ لیکن اللہ کا کرنا جو ہے نا یہ واقعیتاً کوئی خاص ہے، اللہ نے ہر ایک کو حکم نہیں دیا، یا ایھا الناس کہہ کے ذکر نہیں کیا، اے لوگو تم بھی درود پڑھو نہیں کہا، اللہ نے خاص طبقے سے کہا، کون سے طبقے سے؟ جو کامیاب لوگ ہیں، کلمہ گو لوگ ہیں، اے ایمان والو تم بھی حضور پر درود اور خوب سلام پڑھو۔ تو ایک عمل درود اگر ہم پڑھ رہے ہیں، اگرچہ کہ ہمارا پڑھنا الگ ہے، اللہ کا پڑھنا الگ ہے، یہ دونوں کے معنی الگ ہے، لیکن عمل جو درود کا ذکر آیا وہ یہ ہے کہ ہم بھی پڑھ رہے ہیں، اور یہ عمل کون کر رہا ہے؟ اللہ بھی کر رہا ہے، اور اللہ کی شان ہے، اللہ کا حکم ہے نا بھائی، رسول اللہ کی تعلیمات ہے، پہلے خود عمل کرتے ہیں بعد میں لوگوں کو تعلیم دینا، یہ حضور کی سنت ہے، سرکار نے خود پہلے عمل کر کے لوگوں کو تعلیم دی ہے۔ اور اللہ کی شان کیا ہے، حبیب کا جب معاملہ آیا اللہ نے ایمان والوں کو حکم دے کر یہ نہیں کہا میں بھی کرتا ہوں تم بھی کرو، یا تم کرو میں بھی کروں گا، اللہ نے کہا میں کرتا ہوں تم بھی کرو، اور اس سنت پر اللہ نے عمل، یعنی یہ سنت خدا ہے، یہ درود پڑھنا ایک یہ ہو گیا۔ دوسرا عمل وہ یہ واحد دو عمل ہے، مخلوق بھی کرتی ہے اللہ بھی کرتا ہے، یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم یہ جو کر رہے ہیں یہ عمل سنت خدا ہے، کیا ہے؟ سنت خدا، درود پڑھنا سنت خدا ہے۔ اور دوسری حدیث پاک جو ابھی میں نے بخاری شریف کی آپ کو بیان کی، کہا حضرت ابو ہریرہ نے روایت، بخاری مسلم دونوں میں روایت، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، یعنی اللہ کا کوئی اگر محب ہو جاتا ہے، آپ بھی ہو سکتے ہیں، ہم بھی ہو سکتے ہیں، ہاں کوئی بھی ہو سکتا ہے، یہ پیران پیر کا مقام و مرتبہ، پیران پیر بھی اس میں شامل ہے، لیکن عام وہ جو شریعت کا پابند ہے، حرام سے بچنے والا ہے، اس کا بھی ذکر ہے۔ کہا اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے، ان اللہ یحب فلانا، تو اللہ کسی سے محبت فرماتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ نادى جبرائیل، جبرائیل امین کو ندا دیتا ہے، ندا دے کر کہتا ہے ان اللہ یحب فلانا، اللہ فرماتا ہے میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو، فاحببہ، تو فیحبہ جبرائیل، تو کیا کرتے ہیں جبرائیل بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، فینادی جبریل فی اہل السماء، پھر اللہ فرماتا ہے جبرائیل آسمانوں کے تمام فرشتوں میں ندا کر دو کہ میں اور تم ایک یعنی نام لے کر فلاں بندے سے ہم محبت کرتے ہیں، اے آسمان والو تم بھی ان سے محبت کرو۔ پھر کیا کہا جاتا ہے؟ کہا ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ فیحبہ اہل السماء، کہ جب جبرائیل کہتے ہیں کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، میں کرتا ہوں، تو اے آسمان والو فرشتو تم بھی ان سے محبت کرو،
پھر اللہ کیا ثم یودع لہ القبول فی الارض، وہاں پہ کیا کہا اللہ نے؟ وہاں کا اے ایمان والو، ایمان والوں کو خاص ٹارگٹ کرتے ہوئے فرمایا تم درود پر خود سلام پڑھو۔ پھر یہاں کیا کہا؟ تو یہ بھی محبت جو ہے نا، یہ ہر ایک کس اور ناکس کے حصے میں نہیں آتی، ہر ایک کو نہیں ملتی محبت۔ آپ دیکھتے ہوں گے نا، ایک کافر بھی ہے ولی کے دربار میں محبت سے ٹھہرا ہوا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہاں پر اللہ نے اولیاء کی محبت کا جب معاملہ آیا تو صرف ایمان والوں کا تذکرہ نہیں فرمایا، بلکہ کیا کہا؟ کہا کہ زمین والوں کے دلوں میں اس فلاں بندے کی محبت ڈال دو۔ یہ محبت کرنے والا مسلمان بھی ہو سکتا ہے، غیر قوم کا بھی ہو سکتا ہے، صرف انسان نہیں جنات بھی ہو سکتے ہیں، جنات نہیں ایک اصحاب کہف کا کتا بھی ہو سکتا ہے، ایک جانور بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ زمین والوں کا ذکر ہوا، انسان بول کے یہاں پہ ذکر نہیں کیا گیا۔ یہاں پہ کیا کہا؟ زمین والوں کے، یعنی جن کو قلب ہے اللہ نے ان کے قلوب میں اولیاء کی محبت ڈال دی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ یہ دو چیزیں، ایک نبی پر درود پڑھنا، یہ مخلوق بھی کر رہی ہے، اللہ بھی کر رہا ہے۔ دوسرا ایک عمل ولی سے محبت، اللہ بھی کر رہا ہے، بندے بھی کر رہے ہیں۔ تو ٹھوک کر بولا جا سکتا ہے محبت اولیاء یہ عمل سنت خدا ہے، اور اس پر عمل کرنے والا خدا کی سنت کا عامل ہے۔ اللہ عامل نہیں ہے، لیکن دو چیزیں اللہ نے اپنے اوپر خود لازم کر لی ہے، وہ خود لازم کر لیا ہے، اور ہم اس کی مشابہت اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اگرچہ کہ اللہ کی محبت کا معاملہ الگ ہے، ہماری محبت کا معاملہ الگ ہے، لیکن یہ جو ہے نا، یعنی جیسے اللہ جیسے محبت کرتا ہے ہم بھی محبت کر رہے ہیں، یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے۔ آپ اس بات کو سمجھیے۔ معزز سامعین کرام اور نوجوانان نے ملت اسلامیہ، آپ غور فرمائیں اللہ نے کیا مقام دیا ہے۔ آئیے پیران پیر کی زندگی کو سمجھتے ہیں، آپ کو اللہ نے کیسا مقام دیا اور کس درجے پر آپ فائز ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہر صفت میں پیران پیر کی ہر صفت کو اگر ذکر کیا جائے، پیران پیر ہر صفت میں اعلیٰ مقام پہ نظر آتے ہیں، اعلیٰ مقام۔ بس یوں سمجھیے، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضور پیران پیر غوث اعظم کو مقام ولایت میں وہ مقام عطا کیا ہے جو مقام اللہ نے نبوت میں محمد مصطفیٰ کو عطا کیا ہے۔ نبی ہونے میں جو مقام حضور کا ہے ان جیسا کسی کا نہیں، اور ولایت میں سلطان الاولیاء حضور غوث اعظم کے مقام جیسا مقام ہے۔ اللہ فرمائے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اور اللہ ہی کی شان سب سے اعلیٰ ہے، اللہ کی شان سب سے اعلیٰ ہے۔ نبوت جو ہے نا، یہ الوہیت کی دلیل ہوتی ہے، اللہ کی شان، اس کی عظمت کو سمجھنا ہے تو نبوت کو سمجھے تو اللہ کی شان سمجھ سکتے۔ اور جو ولایت ہوتی ہے نا، یہ جس نبی کی امت میں ولی ہوں گے اس نبی کی شان اس ولی کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے۔ تو نبوت الوہیت کی دلیل ہے، ولایت نبوت کی دلیل ہے۔ اور اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ نبی جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی شان ہے، اور ولی نبی کی شان ہوتی ہے۔ اس کے مطابق ہر نبی کو ولی ملے ہیں، ہر نبی کو ملے ہیں، ہر نبی کو ولی ملے ہیں، لیکن اللہ نے غوث اعظم جیسا ولی کسی نبی کو عطا نہیں کیا۔ غوث پاک جیسا ولی کسی نبی کو نہیں ملا۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک جتنے ہر نبی کو اللہ نے ولی دیے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کو عاصف بن برقیہ جیسا ولی عطا کیا ہے نبی کو۔ سلیمان علیہ السلام نبی ہیں، آپ کو کیسا ولی ملا؟ عاصف بن برقیہ جیسا ولی۔ لیکن کسی نبی کو غوث اعظم جیسا ولی نہیں دیا گیا۔ کیوں؟ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، سب سے بڑی شان اللہ کی، سب سے بڑی شان کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ کہا، یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی سب سے بڑی شان، یعنی شان سب سے بڑی اللہ کی ہے، تو وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کی سب سے بڑی شان ہے؟ تو کہا وہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اللہ کی سب سے بڑی شان کا نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی سب سے بڑی شان کا نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے ذکر کا عنوان محمد ہے، اللہ کی محبت کا عنوان کہا۔ جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں حبیب، آپ فرمائیے وہ آپ سے محبت کرے، آپ سے کرے۔ اللہ کی محبت کا عنوان محمد ہے، اور اللہ کی اطاعت کا عنوان کون ہے؟ محمد ہے، اور اللہ کی قدرت کا عنوان بھی محمد ہے۔ اب اس کی الگ الگ تفصیلات میں نہ جاتے ہوئے آگے ایک آیت ہے نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو کیا ملتا ہے؟ سکون ملتا ہے، چین ملتا ہے۔ کبھی آپ تفصیل سے کبھی آپ سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ، وہ یعنی کیسا سکون ملتا ہے۔ لیکن اتنا سمجھیے کہ رحمت، یہاں پہ سکون سے مراد اللہ کا نازل کرنے والا وہ رحمت ہے، وہ سکینہ ہے یہاں بیان۔ حضرت امام سمرقندی اور حضرت قاضی ایاس مالکی لکھتے ہیں، آپ سے پوچھا گیا وہ کون سا ذکر ہے جس سے دلوں کو قرار ملتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں وہ ذکر محمد ہے، وہ ذکر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے نا، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ سیدھا راستہ ہے کیا؟ سیدھا راستہ ہے کہ حضرت عباس امام المفسرین ہیں، حضرت سے سوال کیا گیا 1400 سال پہلے، آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا سیدھا راستے، یعنی وہ سیدھے راستے سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ جب یہ روایت جب آپ سے آگے پہنچتے پہنچتے حضرت حسن بصری تک پہنچی نا، حضرت حسن بصری کون ہے؟ سلسلہ قادریہ کے بہت بڑے امام ہیں، سلسلہ قادریہ کے بہت بڑے امام ہیں، عراق میں آپ کی بارگاہ ہے، بصرہ میں۔ حضرت حسن بصری تک یہ جب بات پہنچی، اس کو روایت کیا کون؟ ایک عظیم تابعی ابو العالیہ نے، اور یہ قول عظیم تابعی حضرت حسن بصری تک جب پہنچا، حضرت حسن بصری حلف یعنی قسم کھا کے بولنے لگے، خدا کی قسم حضرت ابن عباس نے درست معنی بیان کیا، صراط مستقیم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر کیا کہا؟ اللہ نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو کیا کرو؟ مضبوطی سے تھامو، آپس میں ایک دوسرے کے درمیان تفرقہ مت پھیلاؤ، ٹکڑے ٹکڑے مت ہو جاؤ، اللہ کی رسی کو کیا کرو؟ مضبوطی سے تھامو۔ حضرت عبداللہ بن ابن عباس سے پوچھا گیا اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے کہا اللہ کی رسی سے مراد محمد مصطفیٰ، یعنی یہاں پہ سب چیزیں یہ جو بیان کیا جا رہا ہے عام طور پر معنی کیا لیا جاتا ہے بھائی؟ دین 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 دراصل کیا ہے؟ دراصل حضور کی ذات میں فنا ہو جانے کا نام ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان حقیقت میں کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ کی محبت کا نام ہے۔ یہ تمام چیزوں کو یہاں اس لیے میں بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ سمجھے اس بات کو کہ یہ تمام چیزیں اللہ نے حضور کو عطا کی ہے۔ اب اسی چیز کو اللہ نے ولایت میں
اب ہم تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت کو نہیں دیکھے نا، لیکن اللہ کے اولیاء جو ہوتے ہیں، جو جن میں پیران پیر غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو آپ لے لیجئے، آپ کا مقام کیا ہے، آپ کا مرتبہ کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. جب شریعت پر چلتے ہوئے جب پابند ہو جاتے ہیں اور اپنی زندگی کو شریعت کا آئینہ بنا لیتے ہیں، تو وہ جب وہ مقام ملتا ہے کہ ان کی زندگی پر چلنا خود کامیابی بن جاتی ہے. تو پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کا مقام مرتبہ یہی ہے. اللہ نے آپ کو وہ مقام ولایت میں وہ مقام عطا کیا ہے. اگر پوری دنیا کے لوگ صرف پیران پیر کی زندگی کو سمجھ کر آپ کی زندگی کے عامل ہو جائے، سب کے سب جنت میں چلے جائیں گے. آپ کی زندگی کو سمجھ لیے تو کامیاب ہو جائے، کیونکہ آپ کا مقام بھی یہی ہے کہ اللہ کی شانوں میں سے آپ کی ذات بھی اللہ کی شان ہے، اللہ کی شان. لیکن یہ مقام ملا کیسے؟ پیران پیر کو یہ مقام ملا کیسے؟ آج اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بدقسمتی سے آج ہمارے معاشرے میں ایک وہ طبقہ ہے جو بالکل اولیاء کرام کا نام سنتے کہ چہرے بگاڑ لیتے. خیر ان کی قسمت میں یہ چیز نہیں ہے، زمین پر ان کے دل اللہ نے چنے ہی نہیں جن کے قلوب اولیاء کی محبت سے شرسار ہو. ان کے قلوب نہیں ہے. یہ ہم پر اللہ کا کرم ہے کہ جبرائیل امین کے ذریعے اللہ نے ہمارے قلوب میں اولیاء کی محبت کو ڈالا ہے. کرم والا کرم ہے. اللہ ہماری نسلوں کو بھی اور ہماری نسلوں کے قلوب کو بھی اولیاء کی محبت سے شرسار رکھے. لیکن ایک وہ طبقہ ہے جو بالکل نہیں بھائی ہم آپ کو ضرورت اس نہیں ہے، ٹھیک ہے بھائی آپ کو ضرورت نہیں ہے، نہیں جنت اللہ نے بنائی ہے وہ بھی بھرے گی، جہنم بھی تو بنائی ہے وہ بھی بھرنا ہے نا بھائی، وہ بھی تو بھرنا ہے. جیسے جنت میں بہانے سے لوگ جنت میں جائیں گے، ایسی جہنم میں بھی بہانے سے جہنم میں جائیں گے لوگ. تو ان بہانوں میں ایک یہ بھی بہانہ ہے اولیاء کی عداوت. کیا بولے اللہ کے حدیث قدسی کیا ہے؟ جس نے میرے ولی سے بغض رکھا میرا اعلان جنگ ہے اس کی طرف. جبکہ پوری ہسٹری میں کبھی ایسا سنے آپ کہ فلاں جگہ کافروں سے اللہ لڑا؟ سنے آپ؟ نبی یا تو غزوے میں شامل ہوں گے یا صحابہ کرام جنگ کریں گے. یہ تائید اللہ کی ان کی طرف تھی، اللہ مدد کو فرشتے بھیجا دیا، تمام چیزیں ہیں، لیکن اللہ آ کے لڑتا بول کے ہے کیا؟ لیکن اللہ کے ولیوں کا جب مقام اور ان کی شان میں کسر کی جب بات آ جاتی ہے، اللہ کیا فرمانا؟ میرا اعلان جنگ ہے اس کی طرف. تو کیا ہے جنگ؟ مطلب یہ ہے کہ جہنم جو بنی ہے وہ تیرے واسطے سے. اب لڑکے کا اللہ کا مقابلہ کر سکتا؟ وہ مقام آخر میں جو ملیں گا جہنم میں وہ تیرا ہے. لیکن ایک طبقہ ہمارے پاس بدقسمتی سے بولیے یا کم علمی کی وجہ سے یا علم والوں کی صحبت نہ ملنے کی وجہ سے ایک طبقہ ایسا ہے، ولی بولے تو بعض لوگ تصور لے کے چلے جاتے. کیسا؟ نبی کا ذکر، نبی بولے تو ان لوگوں کو کچھ بھی نہیں معلوم، ولی بولے تو ہاں بھائی. بعض لوگ نبیوں پر فوقیت دیتے ولیوں کو، غلط. یہ بھی کوئی ولی نبی کا درجہ حاصل کر سکتا کیا؟ نبی تو بہت ہے، ان کے صحابہ کا درجہ حاصل نہیں کر سکتا. یہ بھی تصور نہیں آنا. محبت میں اتنے پاگل نہیں ہو جانا کہ آپ حقیقت سے جھٹ جا رہے، ایسا نہیں. بعض لوگ ہر طرح کے لوگ ہیں. اس میں ایک تیسرا ایک طبقہ ایسا ہے ولی کو ولی کا مقام دیتا ہے لیکن ان کی کرامتوں پہ منحصر ہے. کیا بولے تو ارے بھائی اب مثال کے طور پہ مول صاحب بول رہے ہیں بھائی بزرگ ہے بھائی، ان کا بہت بڑا مقام ہے،
وہ بہت محنت کرے دین کے واسطے، فلاں فلاں فلاں، سامنے والا سب سن کے بولتا کچھ بھی کرامت ہے نہیں ہے مصابین کی، مطلب کرامت بولے تو ایتھینٹک ہے نہیں ہے، تو ایتھینٹک نہیں ہے بولے ایسی بات، یہ ذہن عوام میں بنا ہوا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ کیا کرامت دکھانا حقیقت ہے؟ دیکھیے کرامت ہو یا معجزہ، یہ دراصل لوگوں کو ہدایت کے واسطے اللہ تعالی نبی کے ذریعے معجزہ، ولی کے ذریعے کرامت کا ظہور فرماتا ہے تاکہ لوگ اس کے ذریعے ہدایت پائے۔ اور تاریخ گواہ ہے نبی جب بھی معجزہ دکھائے لوگ اسلام قبول کریں، نہیں اس کے بعد ولی اگر کرامت دکھائے تو اس کے بعد لوگ تائب ہوئے، توبہ کرے، بعض لوگ ایمان لائے، یہ ان کا مقصد تھا۔ لیکن ہر وقت کرامت نہیں ہوتی، دراصل حقیقت میں کرامت کیا ہے؟ کرامت ہے تقویٰ، دین پہ استقامت، اور یہی چیز پیران پیر غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سمجھائی ہے، جبکہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب کرامت تھا، لیکن اس کے باوجود بھی پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو سمجھایا۔ ایک موقع پر ایک شخص آیا آپ کے پاس، آ کے بولا حضرت آپ کے پاس رہنا چاہ رہا ہوں۔ بولے ٹھیک ہے، 1 دن 2 ہفتے 3 ہفتے 4 ہفتے 40 دن گزر گئے۔ 40 دن کے بعد بوریا بھی سر پکڑ کے بولا حضرت اجازت دیجیے میں جا رہا ہوں۔ بولے کیا ہم یہاں رہنے کے واسطے آئے تھے نا؟ بولے آیا تو ایک مقصد سے تھا، لوگ بہت تعریفاں کرے آپ کے، ارے بھائی پیران پیر ہے عبد القادر جیلانی بہت بڑی کرامتاں دکھاتے، 40 دن سے ہوں، دن رات آپ کی خدمت میں ہوں، ایک بھی کرامت نہیں دیکھا۔ کہ تیسرا جو طبقہ ہے ہمارے پاس وہ ان کی ویسی ذہن کا تھا، پھر بعد میں تبدیل ہو گیا، تو کرامت ہی نہیں دکھا رہے ہیں۔ ایک جنے آئے، آپ مرغی کاٹ کے کھا لے کے، ہاں خم باذن اللہ بولے تو وہ مرغی زندہ ہو کے چلے گئے، وہ سنے ہم دیکھنے کے واسطے آیا میں، تو پریکٹیکل میں تو کچھ بھی ہے جنہیں خالی بات آئے۔ پیران پیر نے کہا ٹھیک ہے جانا چاہ رہے ہیں تو جائیے، لیکن میں 2-3 سوالات کر رہا ہوں، اس کے جواب دے کے جاؤ۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جب سے میرے پاس آیا کیا کبھی بھی ان 40 دنوں میں میرے کو خلاف شریعت کوئی کام کرتے دیکھے کیا آپ؟ بولے نہیں، آپ جو کام کرتے ہیں شریعت پر جو حکم ہے شریعت کا وہی کرتے۔ کبھی میرے کو فرض نماز چھوڑتے ہوئے دیکھا کیا؟ کوئی نفل چھوڑتے ہوئے دیکھا؟ بولے نہیں، آپ تو رات بھر عبادت کرتے ہیں۔ کیا کسی کا میں نے کوئی مال ہڑپا ہے؟ بولے نہیں، حلال رزق کی تلاش یعنی حلال کھاتے ہیں آپ نے سوال، تو آپ نے کہا دین پر استقامت یہی تو سب سے بڑی کرامت ہے۔ تو تقویٰ جو ہے نا اس کا معیار اتنا بلند ہے، کرامت تو 2-4 لمحوں کے لیے ظاہر ہوتی ہے، لیکن جو استقامت دین جو ہے وہ اٹھنے سے لے کے سونے تک، سونے سے لے کے اٹھنے تک، یہ 24 گھنٹے اس کا مومن ولی اس کا عادی ہوتا ہے۔ پیران پیر نے سمجھایا تو پھر وہ اب ارادہ چینج کر کے بولے نہیں میں اب تو زندگی بھر یہیں رہوں گا۔ تو سمجھانے سے پہلے الگ تھے، سمجھانے کے بعد پھر کیفیت الگ ہو گئی، اور جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر بھی فرمایا ہے ولایت کو تقوی سے جوڑ کر اللہ نے بیان کیا ہے۔ پوری قرآن آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا، اتنا وقت نہیں ہے میں آپ کو تمام چیزیں یہاں پہ ایک مجلس میں بتاؤں، لیکن 1-2 بار آیتیں سناتا ہوں۔ دیکھیے آپ اللہ کیا فرما، سورہ انفال میں اللہ فرما ان اولیاءہ الا المتقون، اس کے اولیاء یعنی دوست تو صرف پرہیزگار لوگ ہیں، یعنی تقوی والے لوگ اس کے دوست ہیں۔ کس کے؟ اللہ کے۔ آگے جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور مقام پر فرماتا ہے کہ یہی چیز بیان فرماتا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا کارساز ہے۔ پھر آگے بڑھ کے اللہ کیا فرماتا ہے
اللہ رب الجلال پھر آگے جا کے یہی بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے ولی تو وہ ہیں جو تم میں متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ اس کا ذکر اللہ نے ہر مقام پہ فرمایا۔ اب یہاں پہ 2-3 باتیں میں حضرت پیران پیر غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کو لے کر یہاں عرض کروں گا۔ اللہ کیا فرما رہا ہوں؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے جو ولی ہوتے ہیں نا، جاہل کبھی ولی نہیں ہو سکتا۔ آج ہمارے پاس مجذوب ہے بھائی، حضرت ہو رہا ہے، مجذوب بھی جو ہوتا ہے نا اس کی کیفیت الگ ہوتی ہے۔ یعنی مجذوب کا مطلب آج کیا سمجھ رہے اپن؟ بھائی کپڑے نہیں رہے تو بھی مجذوب کریں۔ ممبئی کو جانے کا اتفاق ہوا تھا کئی 8-10 سال پرانی بات۔ تو ایک صاحب گلی میں گھوم رہے ہیں، برہنہ ہے، ننگے لوگ دور دور سے بڑی بڑی کاروں میں آ کے ان کو اپنے مسئلے سنا رہے ہیں، تو انہوں ننگے ہیں پورے، برہنہ ٹہلتے ہوئے سن رہے ہیں ان کی بات۔ پاگل ہوں گے ایسا، انہوں ایسے بیٹھے ہوئے پیروں کو ہاتھ لگائے جائے۔ تو صاحب بولے مجذوب ہے بہنوں۔ ولی جو ہوتا ہے نا اس کی شان یہ ہے کہ وہ بغیر علم کے ولی نہیں بن سکتا۔ اور یہی چیز پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنی زبان مبارک سے بیان کی ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبہ۔ آپ فرماتے ہیں میں علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ قطبیت پر فائز ہوا۔ پھر فرمایا وَمِلْتُ سَعْدَ مِن مَوْلَ الْمَوَالِدِ، اور اس پر چلتے چلتے قطبیت پر فائز ہوا۔ کیا بول رہے ہیں آپ؟ میں قطبیت پہ کیسے فائز ہوا؟ علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے مقام قطبیت عطا کی۔ آپ کی طالب علمی کا زمانہ اللہ اکبر کبیرہ، اندازہ نہیں کر سکتے کیسی آپ کی خدمات رہی علم کے معاملے میں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، جنگلوں میں دن رات گزارا کرتے تھے پیران کے علم حاصل کرنے کے خاطر۔ کھانا نہیں ملتا تو ایک طرح کی گھاس آتی ہے اس کو کھا کر گزارا کرتے تھے۔ کیا بول دیے؟ بولے نہیں مجذوب ہے بھائی۔ ولی جو ہوگا وہ علم والا ہوگا، شریعت کا پابند ہوگا۔ ہمارے جو حیدرآباد میں بزرگ کہتے کہ حضرت برہانہ شاہ بول کے، نام سنے نا آپ لوگ؟ برہانہ شاہ، بعض لوگ بولتے برہانہ بولے تو ہمیشہ ننگے رہتے تھے بھائی اس لیے ان کو برہانہ بولتے۔ نہیں، برہانہ سے مراد یعنی آپ جسم پہ اتنا لباس پہنتے تھے جتنا حکم ہے، ناف سے لے کے گھٹنوں تک، کیونکہ پورا جسم کا زیادہ حصہ کھلا ہے، اس حساب سے آپ کو برہنہ کہا گیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت قبلہ برہنہ یعنی ننگے ہو کے گھوما کرتے تھے، نہیں، صرف اتنا لباس، وہ بھی کیوں؟ سنیے آپ اس مقام پر فائز تھے جو لوگ تقوی طہارت دین کے پابند لوگ جو نہیں تھے، آپ کو نگاہ میں وہ لوگ انسان نظر نہیں آتے تھے، جانور نظر آتے تھے۔ تو آپ فرماتے تھے جانوروں سے کیا پردہ؟ بھینس کے سامنے کپڑے اتار کے ناچے تو کچھ کبھی محسوس ہوتا کیا؟ اس کو شرما کے منڈی پلٹا لیتے کیا؟ سمجھ رہے آپ؟ تو آپ کی کیفیت تھی۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، ایک جگہ بیٹھے ہوئے قافلہ آ رہا، وہ قافلے کو دیکھ کے مریدوں کو پکار کے بولے ارے میاں کپڑے لاؤ جلدی، کپڑے نہیں ہے تو کچھ تو بھی ٹاٹ واٹ لاؤ۔
حضرت معمول سے ہٹ کے بول رہے ہیں کیا ہے، لا کے دیے تو جب کا جب پورا بدن پہ لپٹ لیے، وہ پورا قافلہ گیا، قافلہ گئے بعد میں نکال کے لے کے جاؤ۔ پوچھے حضرت کیا تو بھی ہوا، پہلی مرتبہ دیکھے ایسا؟ بولے میاں یہ قافلے میں 2 انسان آ جا رہے تھے، ان سے پردے کے واسطے میں کو یہ ضروری تھا، اور وہ 2 لوگ کون تھے معلوم؟ یوسف بابا شریف بابا تھے۔ وہ قافلے میں 2 لوگ تھے، یعنی آپ کو یہ مقام حاصل ہے۔ تو برہنہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پورے لباس، تو کوئی مجذوب کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ کوئی ننگا پھرتا ہے، نہیں، ولایت کے معنی کو سمجھو آپ۔ ولایت علم کے بغیر نہیں ملتی، اور یہی پیران پیر کی شان ہے کہ آپ علم کے ذریعے وہ مقام حاصل فرمائے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے علم کے ذریعے مقام خطوبیت عطا فرمایا، اور اسی کو اللہ نے قرآن میں ہر جگہ بیان کیا ہے۔ 1-2 آیتیں میں یہاں پہ انشاءاللہ ذکر کروں گا تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ یہ واقعتاً ولایت جو ہے نا وہ علم کے بغیر نہیں مل سکتی۔ ولی ہوگا اللہ علم دے کر ولایت دے گا، یا پھر اس کو ولایت دے گا تو پھر اس کو علم کے ساتھ ولایت عطا کرے گا۔ وہ عالم ہوگا، عالم کے بغیر تو ولایت ہے ہی نہیں۔ اور اللہ رب الجلال کیا فرما رہا؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے محبوب آپ فرمائیے کیا وہ لوگ جو بے علم ہیں، یعنی علم نہیں رکھتے، اور وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں، کیا دونوں برابر ہیں؟ دیکھو آپ، نہیں، کیا بول رہا اللہ؟ علم والا ایک ہے، ایک لا علم ایک شخص ہے۔ اللہ فرمائے حبیبہ کہ آپ فرمائیے کیا لا علم شخص اور ایک علم والا شخص برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ پھر آگے اللہ رب الجلال کیا فرما رہا؟ سورہ بقرہ پڑھیے، واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اور اللہ سے ڈرو اور اللہ تمہیں علم سکھاتا ہے۔ کیا ہے؟ کہا اللہ سے ڈرو۔ یہ ڈرنا کیا ہے؟ یہ راستہ ہے، زندگی گزارنے کا طریق ہے، اور جو اس طریق پر ہے اللہ کیا کرے گا؟ جس کے دل میں خوف خدا ہوگا اللہ کیا کرے گا؟ وہ لا علم بھی ہوگا، اللہ کے خوف کی وجہ سے اس کو علم والا بنا دے گا اللہ۔ پھر آگے چل کے آپ دیکھیں سورہ انفال میں اللہ کا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ اللہ کیا فرمانا؟ اے ایمان والو اگر اللہ سے ڈرو گے تو تمہیں وہ دے گا جسے حق اور باطل سے جدا کر لو، یعنی تمہیں ایسا علم عطا کرے گا تم حق اور باطل کو جدا کر سکو گے، حق کیا ہے باطل کیا ہے سمجھ سکو گے، اور تمہاری برائیاں ختم کر دے گا۔ تم زندگی کے پچھلے معاملات میں جو بھی تھے تمہیں کیا کرے گا اللہ؟ اس غلطیوں کو معاف کرے گا۔ پھر آگے اللہ کیا فرما رہا؟ اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑا فضل والا ہے۔ یہاں پہ بھی اللہ علم کا ذکر فرمایا، سکھائے گا حق اور باطل۔ تو حق اور باطل کو جدا کرنے کے واسطے علم کا ہونا، تو اب ولی بھائی اللہ کو سمجھنے کے واسطے بے علم شخص اللہ کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ سمجھ سکتا کیا؟ نہیں سمجھ سکتا۔ پھر آگے اللہ تعالی جن بندوں کو اللہ خطوبیت عطا کرنا چاہتا ہے ان کو بھی کیا کرتا ہے؟ بولیے، علم سے آراستہ کرتا ہے، ان کے درجات بلند فرماتا ہے، ان کو علم عطا فرماتا ہے۔ کیا فرما؟ والذین اوتوا العلم درجات، یہ قرآن ہے۔ کیا کہا؟ اور ان کو جن کو علم عطا کیا گیا ان کے درجات اللہ کیا کرتا ہے؟ بلند فرماتا ہے۔ یہ 3-4 آیتیں میں نے آپ کو سنائی جس میں اللہ تعالیٰ علم کے ساتھ تقوی کا ذکر، تقوی علم کے بغیر تقوی ممکن نہیں ہے۔ پھر یہی چیز اللہ نے بیان فرمائی۔ الغرض اب المختصر میں حضرت پیران پیر غوث پاک کی جو خدمات، علمی خدمات ہے،
آئیے اس کو ہم سنتے ہیں۔ پیران پیر 40 سال تک کتنے 40 سال تک روزانہ درس دیتے تھے علم کا، اور پیران پیر روزانہ کتنے